دوستوں آج ماہ رمضان المبارک کی یکم تاریخ ہے، پہلی تاریخ ہے اور 9 چندی جمعرات کا دن آ گیا ہے۔ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ یہ دونوں دن ایک ساتھ ہے، یعنی کہ 9 چندی جمعرات اور یکم رمضان کا پہلا دن، یہ وہ دن آ گیا ہے کہ سارے شیطان کو بند کر لیا گیا ہے، شیاطین کو بند کر کے جہنم کے اندر دھکیل دیا گیا ہے، زنجیروں میں لپیٹ دیا گیا ہے اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا گیا ہے۔ اللہ والو، یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتیں برکتیں اپنی عروج پر ہوتی ہیں، رب کا دربار 24 گھنٹے سجا ہوا ہوتا ہے اور ہر لمحے صدائیں دی جا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ والو، یہ وہ مہینہ ہے کہ غریب کا دسترخوان بھی نعمتوں سے بھر جاتا ہے۔ جو کبھی نعمتوں کا لطف نہیں اٹھا پاتا، اللہ رب العالمین اس کو بھی لطف اندوز کر کے رزق اور دولت عطا فرماتا ہے اور اس کے دسترخوان کو وسیع و عریض کر دیتا ہے۔ یہ رب کی تقسیم ہے، کیونکہ ہر امیر بھی اپنے غریبوں کا خیال کرتا ہے۔ اللہ والو، یہ یکم رمضان یہ ہمیں بتانے کے لیے آیا ہے، اور آپ نے اگر اس ویڈیو پہ کلک کرا ہے تو رب العالمین چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، آپ کے لیے رحمت کے وہ دروازے کھل جائیں، آپ کے نصیب بدل جائے، کیونکہ اللہ والو آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چار چاند لگا دے گا۔ آج یکم رمضان المبارک اور پہلی 9 چندی جمعرات کے دن ایک مٹھی چاول کے دانوں پر آپ لوگوں نے یا رزاقو کا یہ شاندار عمل کرنا ہے۔ یا رزاقو یہ اللہ رب العالمین کا مبارک اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کی وہ صفت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ روزی دینے والا صرف اللہ ہے، ہمیں روزی عطا کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ یا رزاقو پڑھنے سے رزق کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جب اس وظیفے کو ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والو، یہ جو عمل آپ لوگوں کو دے رہا ہوں یہ دنیا کا سب سے خاص اور بہترین وظیفہ ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد آپ کے نصیب بدل جائیں گے، آپ کا رزق کھل جائے گا، اور اللہ رب العالمین سے جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ رب العالمین آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا، کیونکہ یہ دولت کی وہ تسبیح ہے، یہ دولت کا وہ عمل ہے جو آپ کی قسمتوں کو سنوار دے گا۔ آج آپ کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دینے والا، معاملات کو بہترین کرنے والا، دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بس آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ والو، آپ لوگ لازمی اس عمل کو پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، کیونکہ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ لوگوں کے نصیبوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے، آپ لوگوں کے نصیبوں کو سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ آج اگر اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائیں گے۔ آج کا ایک لمحہ آپ کی پوری تقدیر پلٹ سکتا ہے، آپ کے لیے آسانی لا سکتا ہے۔ تو خدا را آج کا یہ عمل آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان المبارک کی یکم تاریخ آ جائے، جب بھی ماہ رمضان کی یکم تاریخ آ جائے تو آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیں، آپ کے نصیب بدل جائیں گے، کیونکہ اللہ والوں یہ وہ وظیفہ ہے جو تقدیروں کو سنوار دیتا ہے، جو نصیبوں کو کھلا دیتا ہے۔ آج اللہ رب العالمین سے کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ بس آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے آج کا یہ عمل چھوڑ دیا یا پھر غفلت میں گزار دیا اس دن کو تو یقین کریں بہت زیادہ پریشانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ چھوٹا سا عمل آپ لوگوں نے آج کر لیا تو پھر اللہ رب العالمین کی وہ مدد آپ لوگوں کو حاصل ہوگی کہ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آج کا یہ عمل کسی صورت مت چھوڑیے گا، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ عمل ہے، اور اللہ والوں ماہ رمضان کا ایک ایک لمحہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ صبح رحمت، شام رحمت، سحری میں رحمت، افطاری میں رحمت، اور فجر کی نمازوں میں مسجدوں کا کھچا کھچ بھرا ہوا ہونا۔ اللہ والوں یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ وہ مہینہ آ گیا ہے جو مسلمانوں کا مہینہ ہے، جو ہمیں سدھارنے کے لیے آیا ہے، ہمارے نصیبوں کو سنوارنے کے لیے آیا ہے، پورے سال کی کامیابیاں اور پورے سال کا رزق ہمارے نصیب میں لکھوانے کے لیے آیا ہے۔ تو اللہ والوں آج یکم رمضان کو یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔
आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा या नमाज तरावी या सहरी अफ्तारी, किसी भी वक्त इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है, बस पढ़ना जरूर है, छोड़ना नहीं है। अगर आज ये अमल आप लोगों ने गफलत में छोड़ दिया तो फिर पूरे साल का पछतावा आप लोगों के मुकद्दर में आ जाएगा। लेकिन अगर आज यकुम रमजान को आपने इस वजीफे को पढ़ लिया तो एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा, एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा जिसमें ना ही दुख है, ना ही तकलीफ और ना ही कभी किसी के आगे आप लोगों को झुकना पड़े। तो फिर आज ये अमल किसी सूरत आप लोगों ने नहीं छोड़ना है। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह रमजानुल मुबारक की पहली तारीख का वास्ता, हम सब के नसीबों को संवार दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को बढ़ा दे, हमारे मामलात को आसानियों की तरफ ले जा। मेरे मौला, हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, तू बादशाहों का बादशाह है, तू वो जात है जो हमें अता करती है, बिन मांगे अता करती है। मेरे मौला, ये वो सरदार महीना आ गया है जिसका इंतजार हम सब लोग कर रहे थे। मेरे मौला, इस महीने के पूरे रोजे रखने की तौफीक अता फरमा, इस महीने की हमें जो है वो तरावी का एहतमाम करने की और अच्छी तरीके से पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, हमें वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, तू तो हर चीज का जानने वाला है, हर शय पे तेरी बादशाहत है। मेरे मौला, जो मांगा कबूल फरमा, जो ना मांग सके बिन मांगे अता फरमा। ए मेरे मालिको मौला, तू हम सब को जानता है, हम सब के दिलों के हाल को जानने वाला है, जो हमारे दिल में है वही तेरे इल्म में है। तो मेरे मौला, हमें अपने फजल से, हमें अपने इज़्ज़त से, हमें अपने करम के सदके हमारी तमाम जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हमें रमज़ान के महीने में उम्राह करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। और इस पूरे जहान में जहाँ पर भी कत्ल व गारत मुसलमानों पर हो रहा है या मुसलमानों की इज्जत पामाल की जा रही हैं, मेरे मौला, तो हिफ्ज़ व अमान में जगह अता फरमा। अब दीन इस्लाम को उरूज दे दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब के नसीबों में कामयाबियों को लिख दिया जाएगा। तो अल्लाह वालों, लाजमी आमीन लिखिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के लिए बेहतरीन फैसला करने वाला है। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने दुआ कर ली, अब आप लोगों ने दुआ मांग ली। देखें, पहले समझे कि माह रमजान का महीना बहुत ही ज्यादा रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। इस महीने में अगर आप लोग अल्लाह पाक से 1 लाख मांगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन 1 करोड़ अता कर देता है। यानी नेकियां इतनी ज्यादा बढ़ा दी जाती हैं और कबूलियत पहले से बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अल्लाह वालों, लाजमी इस अमल, इस वजीफे को पढ़िएगा। यकीन जाने आप लोग मुझे दुआएं दोगे, क्योंकि ये जो अमल है, ये जो वजीफा है, ये इसी तरह से करके देता है। अब आप लोगों ने बावज्जू हो जाना है, आप लोग बावज्जू हो जाए और बावज्जू होकर आप लोग मुसल्ले पर बैठ जाएं। बावज्जू होकर मुसल्ले पर बैठे और आप लोगों ने अपनी आंखों को बंद करना है और सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफार पढ़ना शुरू कर देना है। अल्लाह वालों, अस्तगफार ये वो कलेमात हैं, यानी रब से अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। और जब हम लोग अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफी मांग लेते हैं
تو اللہ والوں پھر ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ابھی پیدا ہوئے ہوں. اور اللہ والوں جب مسلمانوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو ہر دعا اللہ رب العالمین فوراً قبول فرماتے ہیں. تو لہٰذا نبی پاک کے طریقے سے دیکھیں، آپ لوگوں نے توبہ تو کرنی ہے لیکن نبی پاک کے بتائے ہوئے طریقے سے، کیونکہ جب کوئی وظیفہ نبیوں کے طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اور نبی بھی وہ جو امام الانبیاء ہیں، جو پورے اس خالق کے اور پورے اللہ رب العالمین نے جو جہان بنایا ان سب کے جو ہے وہ نبی ہیں. اللہ والوں ہمیں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہے. اب آپ لوگ 70 بار پڑھیں گے استغفار. جب آپ کو یوں محسوس ہو جائے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں یا پھر کوئی قریب سے گزرا ہے یا جھرجھری آ جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگ کیا کریں؟ اپنے خاص مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ لیں. اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے. اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، ہر بندے کا مسئلہ منفرد ہے. لیکن آج یکم رمضان ہے، آج پہلا رمضان ہے، پہلا دن ہے. چاند رات بھی کہیں گے اس کو، پہلا دن بھی کہیں گے. تو اللہ والوں آج جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگو. آج کچھ یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں. آج کروڑوں بھی مانگو مل جائے گا. آج اپنی حیثیت کے مطابق نہیں، رب کی شان کے مطابق مانگنے کی کوشش کریے گا. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین آپ کے لیے بہترین طور پہ آسانیاں فرمائیں گے. اب اللہ والوں آپ لوگ اگر پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں یا پھر کوئی لڑکی اپنے کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، تو آپ لوگ رب سے مانگے، شرمائے نہیں، رب سے مانگے. رب ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ آپ کی پسند کی شادی بھی ہو جائے گی. اگر پسند کا گھر یا پسند کی نوکری جو بھی چاہیے سب رب سے مانگے، رب کے دربار سے ہی سب کچھ ملتا ہے. تو اللہ والو یکم رمضان ہے، بہت ہی مقدس مہینہ ہے. اس سے بڑا تو اور کوئی مہینہ ہو نہیں سکتا، یہ تمام مہینوں کا سردار ہے. تو لہٰذا اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے. اللہ والوں یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے. یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے. اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے. یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے. یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا. لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے. یعنی اے میرے مالک و مولا جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا. تو اللہ والوں آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے. اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں. اللہ والوں یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے. جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ویٹ کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں. اللہ والوں اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں،
अपनी जिंदगियों में रोशनियां लाना चाहते हैं, अपनी जिंदगियों को जन्नत जैसा बनाना चाहते हैं, अमीर व कबीर बनना चाहते हैं, तो आज आप लोगों ने या रब्बना और या सलामों को मिलाकर पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रब्बना और या सलामो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत ही खास इसमें आजम है, बहुत ही मुजर्रब नाम है। और जब आप लोग इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो इनकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप लोगों ने किस तरीके से वजीफा पढ़ना है इसको जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यूं तो इस अमल को रोजाना भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं। या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया, या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया, या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बाना या सलामो को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों, 11 बार पढ़ने में कितना कोई वक्त लग जाएगा। अगर आपके पास पानी का गिलास मौजूद हो तो आप लोग उस पर दम कर दें, या फिर चीनी आपके पास हो तो आप लोग उसको रख के भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं, क्योंकि सलामती रब की तरफ से आती है। अल्लाह वालों, पैसा हर बंदा कमाता है, पैसा और रिस्क हर बंदे को मिल ही जाता है, लेकिन सलामती वाला रिस्क ये किसी किसी को मिलता है। तो लिहाजा आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बना और या सलामू को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो लोहे कुरानी का अमल है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पर यासीन और अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, यासीन पूरी सूरह मुबारका नहीं पढ़नी, सिर्फ ये 2 लफ्ज पढ़ने हैं, या और सीन, और 3 लफ्ज अलिफ लाम मीम, यानी टोटल 5 लफ्ज आप लोगों ने पढ़ने हैं। यासीन और अलिफ लाम मीम को आप लोगों ने मिलाकर पढ़ना है, लेकिन पढ़ना किस तरीके से है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया, यासीन अलिफ लाम मीम ये दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो गया, यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, इस तरीके से आप लोगों ने लोहे कुरानी को इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है, और सिर्फ 7 मरतबा 7 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह वालों, 7 मरतबा पढ़ने के मायने 7 बार ही पढ़ेंगे, ना 6 ना 8, ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। और लोहे कुरानी आप लोगों ने आम तौर पर लोगों के घरों के ऊपर लटकी हुई या लिखी हुई देखी होगी, और बाज दुकानों पर भी आपने देखी होगी, वो लोग हुसूल बरकत के लिए लगाते हैं। इसकी वजह यह है, इसके मायने अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अलावा कोई नहीं जानता कि इन लोहे कुरानी के मायने क्या हैं, इन आयत के तर्जुमा क्या है। तो लिहाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ यासीन और अलिफ लाम मीम को दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे। और अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने तीसरे नंबर पे कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर पढ़ना है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर किसी को जबानी आती है। सूरह कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का एक ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आते हैं। अल्लाह वालों, सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी मगर लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम सवर जाते हैं, वो जो कई सालों से ना मिल सका। आज सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात आपके तकदीर के बंताले खुल जाए, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं, तलाक की नौबत से बचने के लिए पढ़ सकती हैं, रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, तो सूरह कौसर को सिर्फ 15 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर मसले का वाहिद हल है। वो बच्चे, वो बड़े जिनके इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान में अच्छी कामयाबी के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबरों के लिए आप ये वजीफा बताए गए तरीके से रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो अमल बताऊंगा, आज जो तरीकेकार आपको बताऊंगा, अगर आप लोग उस तरह से इस सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर रिज़्क़ के तमाम दरवाजों को खोल देगा।
آپ کے اوپر رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک نام ہے یا وہابو تو دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو جس کے معنی ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں، یا وہابو وہ خاص نام ہے جو کوئی بندہ یا وہابو پڑھتا ہے جس کے معنی ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اللہ کے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ یا وہابو کا اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ دونوں کو ملا کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، رات کو پڑھیں گے تو صبح تک تمام تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں، یا وہابو یا رزاقو یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہاں پر 1 2 یا 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو خود سوچیں جب رزق کے 300 دروازے آپ پر کھلیں گے تو اللہ والوں آپ کی کس طرح سے اللہ پاک مدد فرمائیں گے اور غیب سے رستے بنیں گے۔ اللہ والوں تصور میں نہیں آئے گا کہ میرے پیسے یہاں سے بھی آنے تھے اور وہ بھی آ گئے۔ یہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور غیب سے امیر ہونے والے یہ اعمال اور وظائف ہیں۔ بس آپ نے توجہ اور اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف 75 ٹائمز 75 مرتبہ 75 ٹائم آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں عمل آپ لوگوں نے کر لیا۔ اگر کچھ صدقے کے لیے رکھا ہے تو اس پہ دم کر کے اس کو صدقہ کر دیں، اور پانی کا گلاس ضرور رکھیے گا، خدا کا واسطہ پانی کا گلاس ضرور رکھیے گا۔ پانی پہ دم کر کے اس پانی کو جب آپ لوگ پیئیں گے تو یقین کریں وہ روحانیت آپ کے اندر آ جائے گی کہ بس ناقابل بیان، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے جسم میں کون سی بیماریاں پل رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین تمام کی تمام بیماریوں کو ہمارے جسم سے نیست و نابود فرما دے گا۔ اب اللہ والوں دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ دیکھیں یکم رمضان ہے، پہلا دن ہے، پہلا موقع ہے، اس کو خدا کا واسطہ غفلت میں مت گزارنا، لاپرواہی میں اس دن کو نہیں گزارنا، سو کر یہ کسی اور کاموں میں لگ کر مت گزاریے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں رحمتیں دینے کے لیے آتا ہے، پورے سال کی کامیابیوں اور رزق دینے کے لیے آتا ہے۔ تو آپ لوگ کھل کے مانگے، اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مہینے کے روزے رکھنے کی اور آج کا اس مبارک عمل کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔